بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آپ نے اسم کے بارے میں اب تک 3 بڑی بڑی چیزوں کا پتہ کر لیا، جینڈر کے بارے میں، اس کے نمبر کے بارے میں، اور پھر اس کی وسعت کے بارے میں۔ تو آج آخری چیز فار دا ٹائم بینگ جو اسم کے بارے میں ضروری چیز ہمیں جاننی ہے وہ ہے اعراب۔ اعراب آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عربی زبان میں قرآن پاک کے جو لفظ ہیں ان کے اوپر اعراب لگتا ہے، اور عام زبان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیر زبر حرفوں کے اوپر لگتی ہے وہ اعراب ہے۔ ایکچولی فرق یہ ہے کہ وہ جو زیر زبر پیش سارے حرفوں کے اوپر لگتی ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں حرکات، لیکن انہی میں سے کچھ حرکات ایسی ہیں جو اسم کے آخری حرف میں لگتی ہیں اور تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کتابن ایک اسم ہے تو آپ دیکھیں کہ کاف کے نیچے بھی زیر ہے، تے کے اوپر زبر ہے، جو بے ہے تو اس کے اوپر تنوین ہے، یعنی 2 پیش ہیں، کتابن، تو یہ ہے ابک۔ اب یہ بے یا با جیسے ہم عربی میں اس کو بولتے ہیں، اس کے اوپر جو 2 پیش ہیں اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ جو پہلے والی حرکات ہیں، کاف کے نیچے کسرہ ہے اور تا کے اوپر فتح ہے، اس کو ہم حرکات ہی کہتے ہیں، لیکن آخری حرف کے اوپر جو تنوین ہے وہ اعراب کہلاتی ہے، اور اس میں مختلف جو استعمال ہوتا ہے اسم کا، اس میں اس اعراب میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کبھی یہ کتابن بن جاتا ہے، کبھی کتابن بن جاتا ہے۔ بن اس طرح بنتا ہے کہ اس کے اوپر 2 زبر آ جاتی ہیں، پیش غائب ہو جاتی ہے، اور کتابن جب بنتا ہے زبر آتی ہیں تو آگے ایک کھڑا ایڈیشنل الف بھی لگ جاتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اور کبھی کتابن یعنی 2 کسرہ لگ جاتی ہیں۔ تو یہ 3 مختلف حالتیں اس اسم کی بدل جاتی ہیں مختلف اوقات میں استعمال کرنے سے۔ اب یہ جو تبدیلی آتی ہے آخری حرف میں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اعراب کی تبدیلی آئی۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک عربی کا سینٹنس ہے، ذہب ولدن۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے a boy went۔ ذہبہ کو ابھی ہم نے پڑھا نہیں، وہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن فار دا ٹائم بینگ مثال کے طور پہ ہم یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ذہب ولدن۔ تو ہم نے دیکھا کہ ولدن جو ہے یہ ایک اسم ہے، اور یہاں پہ دال کے اوپر 2 پیش ہیں۔ اس کی عربی حالت جو ہے وہ 2 پیش والی حالت، اس کو ہم کہتے ہیں اس کی مرفوع حالت ہے۔ مرفوع یعنی اس کے اوپر رفع ہے، یعنی پیش ہے۔ تو یہ اس سچویشن میں اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ لڑکا گیا، یعنی جب اس پوزیشن میں مرفوع حالت میں یوز ہوا ہے ذہابہ کے ساتھ، تو اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ میں نے لڑکے کو دیکھا تو اس کی عربی ہوگی رأیت ولدن۔ اب وہی جو ولدن تھا اس میں تبدیلی آ گئی، اور وہ دال کے اوپر 2 زبر آ گئے جس کو نصب کہتے ہیں، اور ایک اس کے سامنے کھڑا الف لگا دیتے ہیں، تو پڑھتے ہیں ولدن۔ اب چونکہ اس کے اوپر نصب لگایا ہے، لہٰذا اسی ولدن کو، جو پہلے دن جب کہتے تھے تو مرفوع تھا، اب یہ بن گیا ولدن، اور اس کو کہیں گے یہ منصوب ہے، یعنی اس کے اوپر نصب لگا ہوا ہے۔ اب یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تبدیلی اس لیے آئی کہ فرق محسوس ہو جائے کہ اسم جو ہے وہ اس کا اس سینٹنس میں رول کیا ہے۔ اگر اس کو ایک ہی فارم میں لکھیں گے تو کنفیوژن ہوگی کہ اس کا رول کیا ہے۔ فار ایگزامپل ذہب ولدن میں رول یہ تھا کہ لڑکا گیا، یعنی لڑکے نے کوئی خود کام کیا، یعنی وہ فاعلی حالت میں تھا، اس نے خود کوئی کام کیا، لہذا وہ ہو گیا فاعلی حالت میں، مرفوع حالت میں۔ اور دوسری سچویشن میں جب ہم نے کہا رائے تو ولدن، تو اب یہ ڈسٹنگوش کیا گیا کہ لڑکے نے کوئی کام نہیں کیا،
کسی نے لڑکے کو دیکھا، میں نے لڑکے کو دیکھا، رأیت ولدن، تو دونوں میں کلیئر ڈفرنس، اعراب کی وجہ سے دونوں میں کلیئر ڈفرنس نظر آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں، ضربا ولدن۔ اب ضربا کا مطلب ہے مارا، اس نے مارا، ولدن جب یہ مرفوع حالت میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا ایک لڑکے نے مارا۔ اچھا اگر ہم یہ کہیں ضربا ولدن تو اس کی آل ٹوگیدر ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہو جائے گی، وہ یہ ہوگا کہ اس نے لڑکے کو مارا، یعنی کسی اور نے لڑکے کو مارا۔ اور پتہ ہمیں اس کے اعراب کی تبدیلی سے چلے گا کہ کیا لڑکے نے کوئی ایکشن لیا ہے، اس نے کسی کو مارا ہے، یا لڑکے کو کسی نے مارا ہے، وہ اس تبدیلی سے، اعراب کی تبدیلی سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو اعراب کی ایک تو سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا آخری حرف مرفوع ہوتا ہے، دوسری سچویشن ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کا آخری حرف منصوب ہوتا ہے، یعنی دو زبر لگتے ہیں اور ایک الف ہو جاتی ہے، اور ایک تیسری سچویشن ہے ایسی کہ اس کے نیچے دو زیر لگ جاتی ہیں، مکسور ہو جاتا ہے، اس کو ہم مجرور بھی کہتے ہیں، مجرور، جر لگ جاتی ہے، کسر یا جر دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، زیر، جر، کسر سب ایک چیزیں۔ تو وہ یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل میں اگر ایک فقرہ بول لوں ذہبت الی والدن، اب یہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں ایک لڑکے کی طرف گیا، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ورڈ ہم نے ایڈ کیا الا، الا کا مطلب ہے ٹو۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی پروپوزیشن بیچ میں آتی ہے، مثال کے طور پہ ابھی میں بتا رہا ہوں ایک مثال، تو پھر جو اسم ہوتا ہے اس کے بعد ولد، اس کی حالت مجرور ہو جاتی ہے بیکاز آف دس پروپوزیشن، اس حرف کی وجہ سے۔ تو مختصر یہ کہ جو اعرابی حالت ہے اس کا تعلق اسم کے آخری حرف میں تبدیلی سے ہوتا ہے، اور یہ استعمال جب جملے میں کوئی اسم ہوتا ہے تو اس کو ڈسٹنگوش کرانے میں اس کی اس سے مدد ملتی ہے، اور کبھی ہم اس کو مرفوع حالت میں یوز کرتے ہیں، کبھی منصوب میں، کبھی مجرور میں۔ یہاں ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر کتابن یعنی ال نہیں لگا ہوا تو پھر کتابن مرفوع حالت ہوگی، اور اگر کتاب کے ساتھ ال لگا دیں تو پھر یہ دو پیش جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، صرف ایک پیش رہ جائے گی، اور اسی کو ہم مرفوع حالت کہیں گے، یعنی الکتابو، کتابن، یا الکتابو یعنی a book یا the book۔ تو a book ہوگا، ال نہیں ہوگا تو دو پیش اوپر رہیں گی مرفوع حالت میں، اور اگر ال لگا دیں گے تو دو پیش کی بجائے ایک آ جائے گی، لیکن کہیں گے ہم اس کو بھی مرفوع۔ اسی طرح کتابن منصوب حالت ہے، اور اگر ال لگ جائے گا تو الکتابہ یعنی اوپر ایک زبر رہ جائے گی، دو نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح کتابن اگر وہ مجرور حالت میں دو ہیں، ال لگ جائے گا تو الکتاب ایک رہ جائے گی۔ تو مرفوع جب پیش ہو یا تنوین ہو، دو پیشیں ہوں، منصوب جب دو زبر ہوں یعنی تنوین یا ایک زبر ہو اور ساتھ آگے الف ہو، اور مجرور دو زیر ہوں یا ایک زیر ہو، تو یہ اس کو ہم مجرور کہیں گے۔ تو یہ تو ہے سنگل اسم جب ہوتا ہے اس میں اعراب کی تبدیلی کا کانسیپٹ۔ اب اس کی جو اعراب کی تبدیلیاں ہیں وہ جب ہم نے پڑھا کہ دو یعنی اسنین، دو کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ والدن کو ہم نے پڑھا تھا کہ والدان بن جاتا ہے، اگر آپ یاد ہو الف نون لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو لڑکے۔ تو اس صورت میں والدان نون کے نیچے زیر ہوتی ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ جب آپ نے والدان کہہ دیا تو پیش نہیں لگتی، الف نون زیر ہی لگتا ہے، اور اسی کو ہم مرفوع کی حالت کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی الف نون زیر کی بجائے یہ نون زیر لگتی ہے، والدین دو لڑکے، والدان بھی دو لڑکے، والدین بھی دو لڑکے، لیکن یہ حالت جو ہے یہ منصوب اور مجرور دونوں حالتوں کو کور کرتی ہے۔
جو کام ہم نے سنگل ناؤن میں مرفوع کے لیے کیا تھا، یعنی اس کے اوپر دو پیش لگائے تھے یا ایک پیش لگائی تھی، وہی کام تثنیہ یا مثنیٰ کی صورت میں الف اور نون زیر کرتا ہے۔ جو کام ولدن میں دو پیش نے کیا، مرفوع بنا دیا اس کو، وہی کام مثنیٰ کی صورت میں الف اور نون زیر نے کیا، والدان نے بنا دیا۔ اور جو کام وہاں والدن یا والدن یعنی منصوب اور مجرور دونوں نے علیحدہ علیحدہ کیا، وہ مثنیٰ کی صورت میں یہ اور نون زیر ایک ہی دفعہ لگانے سے دونوں کام پورے ہو گئے۔ وہ منصوب بھی اس کو بولیں گے اور مجرور بھی بولیں گے۔ والدان والدین، کتابان کتابین، قلمان قلمین، بنتان بنتین۔ تو یہ مثنیٰ کی صورت میں اعراب میں تبدیلی اس طریقے سے آتی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو جمع سالم ہے اس میں بھی تبدیلی جو ہے وہ دو ہی طریقوں میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمن، اب مسلمن سنگل ہے، تو اگر ہم اس کو سنگل کی حالت میں تبدیلی لگاتے اعراب کی تو یہ بنتا یا مسلمن ہوتا یا مسلمن ہوتا یا مسلمن ہوتا۔ لیکن جب مثنیٰ میں ہے تو ہم اسی طرح مسلمان یا مسلمین، مسلمان یا مسلمین، اور اس کو اگر ہم جمع میں کریں گے، جمع میں، تو یہ بنے گا مسلمون واو نون، اور یہی اس کی مرفوع حالت ہوگی۔ یعنی یہ سبسٹیچیوٹ ہوگا ان دو پیشوں کا جو سنگل کی صورت میں ہم مسلمن کو کرتے ہیں۔ مسلمون یہ مرفوع حالت ہے، حالانکہ نون کے اوپر پیش نہیں ہے۔ جمع سالم میں یہ اس کی مرفوع حالت ہے۔ اور جمع سالم میں جو حالت نصب اور حالت مجرور ہے وہ ہے مسلمین، یہاں یہ اور نون لگے گا، اور یہ مسلمین میم کے نیچے زیر آئے گی، تو یہ اس کی نسبی حالت بن جائے گی، اور یہ مجرور حالت بھی یہی بن جائے گی جمع سالم کے سلسلے میں۔ تو مختصر یہ کہ جو اعراب ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ہر اسم کے اوپر اس کے آخری حروف میں تبدیلی لانے کے لیے۔ کبھی دو پیش ہوتی ہیں، کبھی دو زبر ہوتی ہیں، کبھی دو زیر ہوتی ہیں، کبھی سنگل ہوتا ہے پیش، کبھی سنگل زبر، کبھی سنگل زیر، اور کبھی مثنیٰ کی صورت میں الف نون زیر، کبھی یہ اور نون زیر، جمع سالم کی صورت میں واو نون اور یہ نون۔ تو یہ جو کانسیپٹ آپ نے اس وقت ابزارب کرنا ہے اعراب کا، وہ یہ ہے کہ اعراب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عربی کے ہر لفظ کے اوپر جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کو اعراب کہتے ہیں، بلکہ اعراب ہم اس تبدیلی کو کہتے ہیں جو اسم کے آخری حروف میں آتی ہے، اور جو سینٹینسز میں جب ان حرفوں کو یوز کرتے ہیں، ان لفظوں کو یوز کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ان کو پہچاننے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ اب چند ایک ایگزامپلس، فار ایگزامپل مومنون مرفوع ہے، مومنینا، مومنینا منصوب اور مجرور ہے، خالدون مرفوع ہے، خالدینہ منصوب اور مجرور ہے۔ اسی طرح عابدون مرفوع ہے، عابدینہ منصوب اور مجرور ہے، مفسدون مرفوع ہے، مفسدینہ، مفسدینہ منصوب اور مجرور ہے۔ اسی طرح جو مؤنث ہیں، مسلمتن، تو اس کا جو جمع سالم ہے وہ ہے مسلماتن، اور یہ ہے مرفوع، اور مسلماتن منصوب اور مجرور ہے، تو اس میں الف تا لگتے ہیں، ویئر ایز مذکر میں الف اور نون لگتے ہیں۔ تو صرف اس میں جو چھوٹی سی چیز اور ایڈ میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو جمع مکسر ہوتی ہے، مثال کے طور پہ رجلن، رجالن، یہ اس کی جمع مکسر ہے، اور اس کا مرفوع اسی طرح ہوتا ہے جس طرح واحد کا ہوتا ہے، رجالن، 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 نساءن، نساءن، نسائن۔ تو آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اسم کے جو 4 چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، موٹی موٹی چیزیں، وہ ہم نے جنرلی اس کا کانسیپٹ سمجھ لیا ہے۔ اگر آپ کو ساری چیزیں یاد نہیں بھی ہوئیں تو اس کی پرواہ مت کریں، انشاءاللہ العزیز جب ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ اسم کے بارے میں اور چیزیں آہستہ آہستہ ہم سمجھتے جائیں گے، اور پھر اس سے آگے ہم فعل اور حرف کی طرف ہی شفٹ ہوں گے تاکہ ہم عربی کے جملے بنا سکیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔